پشتو گیت پر علاقائی رقص کرتے یہ نوجوان پشاور یا وزیرستان میں نہیں ہیں، نہ ہی یہاں کسی پروگرام کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو پاکستان سے ہزاروں میل دور جنگ زدہ ملک شام کی ہے، مگر ہیں یہ نوجوان پاکستان کے ہی جو ایک علاقہ فتح کر کے جیت کا جشن منا رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی نوجوانوں کا شام کی خانہ جنگی سے کیا کام؟ یہ شوقیہ مجاہد ہیں یا کسی تنظیم کے کارکن؟ یہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ دل تھام کے بیٹھیے، کیونکہ رفتار آج ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہے جس کا ایک سرا شام میں ہے تو دوسرا پارا چنار میں۔ جی ہاں، وہی پارا چنار جو پاکستان میں خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے، مگر جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بہت سو کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اس کے کردار پھول جیسے نوجوان بھی ہیں اور خطرناک قاتل بھی، اس میں مذہبی ٹچ بھی ہے اور ایکسپلوٹیشن بھی۔ یہ کہانی ہے کرائے کے مجاہدین کی، جی ہاں، رینٹل مجاہدین، جو پاکستان میں خفیہ طریقے سے بھرتی ہو کر کسی اور کی جنگ لڑتے پھرتے ہیں۔ یہ ایک حساس موضوع ہے اور اس کی تہہ تک پہنچنے میں بہت وقت اور محنت لگی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ رفتار کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ فروری 1982 کی ایک ٹھٹرتی ہوئی صبح تھی۔ فوجی ٹینک چاروں طرف سے شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں کلیئر آرڈرز تھے کہ اس بار فتنے کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے ہی شہر کے سینکڑوں افراد گرفتار کیے گئے تھے اور پھر جیلوں میں انہیں بے دردی سے بھون دیا گیا، مگر رسی جلنے پر بھی شہر والوں کے بل نہیں نکلے تھے۔ اب حاکم وقت نے ایک ایسی ترکیب نکالی جو چنگیز خان کو بھی نہ سوجھی تھی۔ پورے 27 روز شہر پر گولیاں برسائی گئیں، توپیں گرجتی رہیں، اور جب شہر پتھروں کا ڈھیر بن گیا تو ملبے پر بھی گولیاں برسائی گئیں، زمینیں کھود ڈالی گئیں۔ یہ شام کا شہر ہما تھا جسے ڈکٹیٹر حافظ نے محافظوں کے ذریعے نشان عبرت بنا دیا۔ اب ملک میں موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب دمشق میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ حافظ کے گدی نشین بشار کا اقتدار ہچکولے کھا رہا تھا۔ بہار عرب کی آندھی زوروں پر تھی۔ ایسے میں دمشق سے ہزاروں میل دور پارا چنار کے حسین پہاڑوں پر چند نوجوان مقدس مزاروں کے تحفظ کی قسم اٹھا رہے تھے۔ انہی میں 16 سالہ واجد علی بھی تھا۔ اس کا دل شام میں لڑنے کو مچل رہا تھا۔ چھوٹے سے لڑکے کی یہ کیسی کیفیت تھی، بتانے سے پہلے ذرا ایک کنفیوژن دور کر دوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں بشار اور کہاں پارا چنار، کنیکشن کیا ہے بھائی؟ یہاں تو نوجوان بشار کا نام تک نہیں جانتے۔ پھر ایک پاکستانی لڑکا شادی کے بجائے شہادت کے خواب کیوں دیکھ رہا تھا، وہ بھی شام میں، جہاں کی زبان اور لوگ بھی اجنبی ہیں، اور پھر وہاں جانے والا مشکل سے ہی زندہ بچ کر واپس آتا ہے۔ میں بھی یہ سب سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، مگر پھر سمجھ گیا ایک ہی چیز تو ہے، مذہب کے نام پر برین واشنگ۔ جب وہ واجد جیسے نوجوانوں میں بجلی بھرتی ہے تو وہ جان پر کھیلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ گلگت اور پارا چنار کے لڑکوں کو بھی پر لگ چکے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ بھی اڑ کر شام پہنچ جائیں۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کمانڈر کا جو امریکہ اور اسرائیل کا ویلن نمبر 1 ہے، مگر ایران کا ہیرو تھا۔ آیت اللہ خامنائی کے بعد ایران میں دوسرا بڑا نام جنرل قاسم سلیمانی تھا۔ وہ کون تھے؟ یوں سمجھیں کہ مڈل ایسٹ کی سیاست میں وہ ایران کے ماسٹر مائنڈ اور جنگجو کارروائیوں کے آرکیٹیکٹ تھے۔ یہاں قاسم سلیمانی بشار کا اقتدار بچانے میدان میں کود پڑے۔ ایک طرف انہوں نے روس کو فوجی مدد پر تیار کیا تو دوسری طرف سیدہ زینب کے مزار کی دہائی تھی۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ باقاعدہ مہم تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے نوجوانوں کو بتایا گیا، دکھایا گیا کہ کیسے مقدس مزاروں کو دھماکوں سے شہید کیا جا رہا ہے۔ آنکھوں میں شعلے اور سینوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اب اس جذبے کو کام میں لانے کا پورا انتظام تھا، الزینبیون بریگیڈ کی شکل میں۔ آئین پاکستان ملک میں عسکری ملیشیا قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن عدالت سے لے کر ایوان تک آئین کی مانتا ہی کون ہے؟ ایران کی سرپرستی میں پارا چنار، گلگت اور کراچی سے بھرتیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔
یہاں ٹریننگ کے بعد ان نوجوانوں کو شام بھیج دیا جاتا۔ ایک کتابچہ ہم تیرے عباس یا زینب میں کئی پاکستانی نوجوانوں کی کہانیاں ہیں جو شام اور عراق میں داعش کا نشانہ بنے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور پہلو یہ تھا کہ کچھ اور پاکستانی بھی گئے اور وہ اہل تشیع تھے، اور ان کے لیے ایک جو علیحدہ سے ایک تنظیم بنائی گئی ایران کی جانب سے، اس کا نام تھا زینبیون۔ بنیادی طور پر یہ سیدہ زینب کے نام سے منسلک ہے، اور سیدہ زینب کے مزار کے تحفظ کے نام سے یہاں پر پاکستان سے لوگ گئے۔ پاکستان سے جو اہل تشیع شام پہنچے ان میں زیادہ تر تعداد پاڑا چنار اور گلگت بلتستان کی تھی۔ اس کے علاوہ پنجاب سے اور کراچی سے بھی کچھ لوگ گئے۔ اچھا، ان کی جو بھرتی کا طریقہ کار تھا وہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ بذریعہ ایران جو ان کے سہولت کار یہاں موجود تھے پاکستان میں، ان کے ذریعے ان کی بھرتی ہوتی تھی، اور اس کے لیے جو سفر اختیار کیا جاتا تھا، عموماً جو لوگ زیارتوں پہ جاتے تھے تو انہی کے ساتھ یہ لوگ بھی باقاعدہ ویزے لے کر ایران جاتے تھے، اور پھر ان کے بارے میں اطلاعات تھیں کہ ان کا بھی باقاعدہ پورا خرچ جو تھا وہ ایرانی حکومت یا اس کی جو ملیشیائیں تھیں وہ اٹھاتی تھیں، اور یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو ایران میں رہنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ان کی فیملیز کو بھی منتقل کیا گیا، اور بعض کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہیں شہریت بھی دی گئی۔ اور یہ صرف ایران تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کو پھر چونکہ اصل لڑائی تو شام میں تھی تو وہاں پہ منتقل کیا گیا، اور شام میں سیدہ زینب کا جو مزار ہے اس کے اطراف کے علاقے کو باقاعدہ ایک چھوٹے سے شہر کی شکل دی گئی، اور وہاں پر جتنے بھی ایرانی زیر اثر مسلح جنگجو گروپس تھے وہ وہاں پر موجود تھے، یعنی حزب اللہ کے لوگ بھی وہاں پر تھے، اور عراق اور لبنان سے آئے ہوئے، افغانستان سے آئے ہوئے اور پاکستان سے آئے ہوئے جنگجو بھی وہاں پر تھے۔ اب قاسم سلیمانی کی لیڈرشپ میں شام کے علاقوں کو ایک ایک کر کے حکومت مخالف باغیوں سے چھڑایا جا رہا تھا۔ وہ اور ان کے جنگجو جس شہر میں داخل ہوتے اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیتے۔ Who is killing and injuring these people? From plane, from the Syrian regime, and the bullets from Hezbollah. So Hezbollah are shooting and killing people inside Syria, but they're also all around you here in Bekaa. Of course. اسی لیے تو ان کو جزار الحلب یعنی حلب کے قصائی کا لقب دیا گیا تھا۔ زینبیون میں شامل پاکستانی نوجوان اس مہم میں قاسم سلیمانی کے شانہ بشانہ تھے۔ ان کا کردار اتنا اہم تھا کہ جب بھی بشار کی ملیشیا کا ذکر آتا تو زینبیون کا نام ضرور لیا جاتا۔ حلب پر جب دوبارہ اپوزیشن کا قبضہ ہوا تو جامع مسجد کی پہلی تقریر بھی پاکستانی ملیشیاز کے ذکر سے خالی نہیں تھی۔ ان کو چاہیے کہ اپنی جو ان کی ملیشیائیں ہیں ان کو یہاں سے واپس لے جائیں۔ ان کا اشارہ فاطمیون اور زینبیون، یعنی انہوں نے باقاعدہ یہ نام لکھے، تو وہ یعنی کئی لوگوں نے وہاں پر یہ گفتگو ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے یہ گفتگو پاکستان کے حوالے سے کوئی مثبت تاثر نہیں دیتی۔ ایک طرف زینبیون کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ایرانی ملیشیاز کے ساتھ لیا جا رہا تھا، تو دوسری طرف شام میں خون بھی پاکستانی نوجوانوں کا ہی بہہ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے پارا چنار کے 16 سالہ واجد کا ذکر کیا تھا۔ واجد پارا چنار کے ایک مدرسے کا طالب علم تھا۔ جب شام میں جنگ شروع ہوئی تو خبریں اس تک بھی پہنچیں۔ پہلے تو اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی، مگر جب اس کو مقدس ہستیوں کے مزار شہید کرنے کا پتہ چلا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود شام پہنچ کر دشمنوں کو مزہ چکھائے۔ پھر کسی نے اس کو بتایا کہ پارا چنار سے نوجوانوں کو شام لے جایا جا رہا ہے، زینبیون میں بھرتی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا اور مزار کا محافظ بننے کی اجازت مانگی۔ ممتا کو گوارا تو نہیں تھا کہ پھول جیسا بیٹا آگ اور خون میں کودے، مگر پھر مذہبی جذبہ غالب آ گیا۔ اجازت مل گئی۔ باپ نے سوچا جنگ کے بعد واجد لوٹ کر پڑھائی مکمل کر لے گا، مگر نومبر 2017 کی شام وہ عراقی سرحد پر جان کی بازی ہار گیا۔ کچھ روز بعد درجن بھر پاکستانی میتوں کے ساتھ اس کی لاش بھی کرم بھیج دی گئی۔ صرف واجد نہیں، شام میں لڑنے والے اکثر پاکستانیوں کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں۔ یہ کبھی داعش کا نشانہ بنتے تو کبھی ترک اور اسرائیلی فضائیہ کا۔ مارچ 2020 میں عرب نیوز نے ایک رپورٹ شائع کی۔ اس میں بتایا گیا کہ شامی اور ترک افواج نے 50 پاکستانیوں کو نشانہ بنایا۔ مارے جانے والوں کی تعداد کتنی تھی یہ یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، مگر مختلف رپورٹس کے مطابق صرف الزینبیون میں شامل 150 پاکستانی اس جنگ کا ایندھن بنے۔